بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاکیزہ نام سے آغاز کرتے ہیں جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ درس بخاری کا سلسلہ جاری و ساری ہے، نئے باب کی طرف ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں داخل ہوئے تو آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ دو ستونوں کے درمیان ایک رسی لٹکی ہوئی ہے۔ آپ نے پوچھا یہ رسی کیسی ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ یہ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کی رسی ہے، جب وہ تھک جاتی ہیں تو اس سے سہارا لے لیتی ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، اس کو کھول دو، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک عبادت کرے جب تک اس میں فرحت ہو، پھر جب وہ تھک جائے تو بیٹھ جائے۔ اس میں ایک تو تصحیح یہ درکار ہے، میں کوئی اور حدیث چونکہ پڑھ رہا تھا اس کے بعد فوراً یہ بیان کی تو وہ توجہ نہیں رہی تھی۔ یہاں پہ جو زینب ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی بی بی زینب رضی اللہ تعالی عنہا نہیں ہے، یہ مجھ سے مسٹیک ہوئی، یہ حضرت زینب بنت جحش ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ۔ تو ان کا اپنا ایک عبادت کا جذبہ تھا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج کے سلسلے میں باریاں مقرر کی ہوئی تھیں، اور یہ ایک سے زیادہ ازواج رکھنے والے کے لیے ضروری بھی ہوتا ہے، اور یہ باری اگر نائٹ ڈیوٹی نہ ہو تو پھر رات میں باریاں مقرر ہوتی ہیں، ایک رات ایک زوجہ کے پاس، دوسری رات دوسری زوجہ کے پاس، اور یا پھر دو راتیں یا تین راتیں بھی کی جا سکتی ہیں۔ کسی کی ڈے کی نائٹ کی ڈیوٹی ہو تو پھر وہ دن کی تقسیم کرے گا۔ تو اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چونکہ 9 یا ایک روایت کے مطابق 11 ازواج تھیں، تو اگر 9 تسلیم کر لی جائیں تو ایک زوجہ کا پھر اگر روزانہ کی باریاں مقرر ہوں تو 9 دن بعد رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لاتے تھے۔ تو اس لیے جب شوہر قریب نہ ہو، اس کی اجازت بھی ہو، تو عورت نفلی عبادات میں اپنے آپ کو مشغول رکھ سکتی ہے۔ تو زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہا اسی لیے رات کو اٹھ کر جب ان کی باری نہیں ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی اور زوجہ مبارکہ کے پاس ہیں، تو آپ عبادت فرمایا کرتی تھیں۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نفس عبادت کو کوئی منع نہیں فرمایا، لیکن رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی عبادت کو اختیار کرنے سے منع فرما دیا کہ جس میں قلب میں ملال پیدا ہو، یعنی دل راضی نہ ہو رہا ہو، قلب پہ بوجھل محسوس ہو رہی ہو، اور پھر بھی انسان اس عبادت کو کرتا چلا جائے، اس کو گویا کہ منع فرمایا۔ لیکن اس میں ایک تفصیل ہے، یہ سمجھ لیجئے کہ جن امور کا کرنا ہم پر لازم ہے وہ 3 طرح کے ہوتے ہیں۔ ہم عبادات کے معاملے میں لے لیتے ہیں، پہلا ہے فرض، دوسرا واجب، تیسرا سنت موقدہ۔ یہ 3 چیزیں پورا کرنا ہم پر ضروری ہیں۔ فرض کا ایک بار بھی ترک کرنا گناہ کبیرہ، واجب کا ترک کرنا گناہ صغیرہ، ہاں اگر بار بار ترک کریں گے تو وہ بھی کبیرہ بنے گا، اور سنت موقدہ کو 1 یا 2 بار چھوڑا تو برا کیا، گناہگار نہیں ہوں گے، لیکن چھوڑنے کی عادت بنا لیں بغیر کسی عذر کے تو پھر گناہگار ہیں۔ اس کے جسٹ اپوزٹ پھر حرام، مکروہ تحریمی اور اساءت آتی ہے۔ اساءت مانے برائی کرنا، یہ سنت موقدہ کے مخالف ہوتا ہے۔ تو حرام کا ارتکاب یہ گناہ کبیرہ، مکروہ تحریمی کا ارتکاب یعنی اس کو کرنا گناہ صغیرہ ہے، لیکن بار بار کریں گے تو وہ بھی کبیرہ بنے گا، اور اساءت کا ارتکاب یعنی سنت موقدہ کو بار بار ترک کرنا، یہ 1-2 بار برا اور عادت بنا لیں تو گناہ کی صورت بنے گی۔ ان میں تو قلب کی فرحت، خوشی، کراہت، ناپسندیدگی اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ فرض نماز پڑھنے کو دل چاہے نہ چاہے پڑھنی ہی ہوگی، کیونکہ وہ فرض ہے۔ بعض بھائی کہتے ہیں جی مفتی صاحب جس عبادت میں دل نہ لگے کیا فائدہ، تو ہمارا تو نماز میں دل ہی نہیں لگتا ہے، اتنی فکریں ہیں، پریشانیاں ہیں، تو پھر ایسی نماز پڑھنے کا کیا فائدہ؟ یہ بالکل غلط سوچ ہے۔ جو چیز فرض ہے وہ تو آپ کو ادا کرنی ہی ہوگی، چاہے اس میں دل راضی ہو یا نہ ہو۔ جیسے آپ کی ڈیوٹیز ہوتی ہیں، آپ نوکری کرتے ہیں، یہ آپ کی ایک ڈیوٹی ہے، اور اس سے آپ کے بہت سارے فوائد وابستہ ہوتے ہیں، سیلری ملتی ہے تو گھر چلتا ہے، بیوی بچوں کو گزارا ہوتا ہے، آپ کا خود گزارا ہوتا ہے۔ تو اب ڈیوٹی پہ آنے کو دل چاہے نہ چاہے، جیسے آج کل سردیاں چل رہی ہیں خاص طور پر، گرم گرم بستر کو چھوڑ کر پھر ڈیوٹی پر آنا ذرا دشوار محسوس ہوتا ہے۔ تو دل چاہے نہ چاہے ہمیں پتہ ہے کہ ہمیں یار ڈیوٹی تو کرنی پڑے گی، نہیں کریں گے تو گزارا کیسے ہوگا۔ اسی طرح بیانی سوچ ہمیں ان عبادات کے بارے میں بھی کرنی چاہیے کہ فرض، واجب یا سنت موقدہ کی ادائیگی میں چاہے دل خوش ہو
یا وہ اندر سے فریادیں کر رہا ہو کہ بالکل میں راضی نہیں ہوں، ہمیں وہ تو ادا کرنی پڑیں گی کیونکہ یہ لازم ہے۔ اسی طرح حرام، مکروہ تحریمی اور اطاعت کو چھوڑنا ہی ہوگا، چاہے ان میں کتنی ہی لذت ہو، کتنا ہی مزہ ہو، لیکن ہمیں ترک کرنا پڑے گا کیونکہ یہ اللہ نے ہم پر لازم قرار دیا ہے۔ اور اکثر ایسا ہوتا ہے کہ گناہ چھوڑنے پر نفس وابیلہ مچاتا ہے، اور بعض اوقات گناہ کا چھوڑنا ہمیں بہت برا محسوس ہوتا ہے۔ جیسے کسی کو یہ کہیں کہ سوشل میڈیا پر آپ مطلب کلپس نہ دیکھیں، آپ کوئی اپنا ایسے کوئی ویب سائٹ ہے اس پہ اکاؤنٹ نہ بنائیں، کیونکہ آپ اکاؤنٹ بناتے ہیں پھر آپ اس پہ جاتے ہیں تو بہت ساری ویڈیوز آپ کو کلپس نظر آتی ہیں جس میں یقینی سی بات ہے کہ بدنگاہی سے بچنا تو تقریباً ناممکن ہے۔ کوئی اپنی کتنی ہی نگاہیں بچا کر دیکھے، لیکن بہرحال کہیں نہ کہیں سے کوئی نہ کوئی جہت سے بدنگاہی ہو ہی جاتی ہے۔ چلے اگر کوئی بہت ہی صحیح مقصد کے لیے جاتا ہے اور وہ اپنی نگاہوں کو بچاتا ہے، پھر بھی مطلب اگر آپ اپنے نفس سے پوچھیں تو نفس کو ناگوار گزرے گا کہ میں ان چیزوں کو چھوڑوں۔ اسی طرح جو شراب کا عادی ہے اس کو شراب چھوڑنے کا کہہ کر دیکھیں، وہ اس کا نفس پاگل ہو جائے گا۔ جو نشے کا عادی ہے وہ نہیں چھوڑ سکتا۔ گالی بکنے والا جو ہے، جو گالی بکنے کا عادی ہے، جو ویسے ہی نشے کرنے کا عادی، ہیروئن پیتے ہیں یا چلے نشہ نہیں ہے لیکن مضر صحت ہے جیسے پان گٹکا کھانا، اپنے نفس سے کہیں کہ اس کو چھوڑ کر دیکھیں تو وہ بالکل انکار کر دے گا، خبردار نہیں۔ تو ان میں تو ہمیں نفس کو، شیطان کو، اپنے باطن کو دیکھنا ہی نہیں ہے کہ جی راضی ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے۔ یہاں جو بحث چل رہی ہے وہ یاد رکھیں نوافل کے سلسلے میں ہے، وہ مستحبات کے لیے ہے۔ گویا کہ فرض، واجب، سنت موقدہ، حرام، مکروہ تحریمی، اطاعت، ان کو ذرا ہٹا لیں، اس سے نچلے درجے پر آ جائیں۔ اب جو مستحبات ہیں، نوافل ہیں، اور وہ چیزیں جن کو شریعت نے ہم پہ لازم قرار نہیں دیا، ہم اپنی طرف سے خود ان کو اختیار کرتے ہیں، ان میں اصول شرع یہ ہے کہ بس اس وقت تک کریں کہ جب تک دل راضی ہو، طبیعت کا میلان ہو، فرحت قلب موجود ہو تو کرتے رہیں، اور جب بیزاریت آنے لگے، کوفت آنے لگے تو اس چیز کو چھوڑ دینا چاہیے، کیونکہ یہ نوافل وغیرہ پھر کوفت کے ساتھ کرنا، ملال کے ساتھ کرنا یہ مناسب نہیں۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ ہر شخص کو اپنی ذات کے لیے بھی، اور اسی طریقے سے جب آپ کوئی عمل کر رہے ہیں اور دوسرے آپ کی وجہ سے پابند ہیں تو ان کی ذات کا لحاظ کر کے بھی ایسی نفلی یا مستحب عبادت اختیار نہیں کرنی چاہیے کہ جس سے اپنا نفس یا سامنے والوں کے نفوس کوفت کا شکار ہوں۔ خوش دلی کے ساتھ عبادت کریں بہتر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید ارشاد فرمایا کہ جب تم قرآن پڑھو، جب تک تمہارا دل راضی ہو پڑھتے رہو، جب ملال محسوس ہو تو قرآن کو بند کر دو۔ یہ بھی ذرا توجہ رکھنی چاہیے۔ اسی طریقے سے یہ بعض اوقات ایک بس میں اور مسئلہ کر دیتا ہوں کہ ہم لوگ یہ بعض اوقات قرآن خوانیاں گھر میں کرواتے ہیں۔ قرآن خوانی، قرآن پڑھنا اکیلے یا اجتماعی طور پہ یہ تو منع نہیں ہے، لیکن اس میں بعض اوقات دو غلطیاں زیادہ مطلب نظر آتی ہیں۔ پہلا تو یہ کہ ایک تو وہ حافظ صاحب جو ہوتے ہیں یہ اکثر صرف حافظ صاحب ہی ہوتے ہیں، صاحب علم نہیں ہوتے، تو یہ بچوں کو کہتے ہیں سب بلند آواز سے پڑھو، بلند آواز سے پڑھو۔ حالانکہ حکم شرع یہ ہے کہ جب لوگ جمع ہو تو قرآن آہستہ ہی پڑھنا چاہیے، کیونکہ اگر آپ بلند آواز سے پڑھیں گے تو دوسرے کو اس قرآن کا سننا واجب ہو جاتا ہے۔ اب سب کے سب بلند آواز سے پڑھ رہے ہیں۔ ہاں اگر مدرسہ ہو، تعلیم و تعلم ہو، اس میں علماء نے اجازت دی ہے کیونکہ وہ ضرورت ہے، مجبوری ہے، تو مدرسے میں اسی لیے سب بچے بلند آواز سے اگر قرآن پڑھ رہے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں۔ یہ مدرسہ نہیں ہے، یہ تعلیم و تعلم نہیں ہے، یہ فقط قرآن پڑھنا ہے، تو اس وقت تو بلند آواز سے پڑھنا غلط۔ دوسرا پھر اکثر میں نے دیکھا ہے کہ بچوں کو لے جاتے ہیں اور وہ بچے پڑھنے کے لیے راضی نہیں ہوتے۔ اسی طرح ہم رشتہ داروں کو بلواتے اپنے گھر میں، جی 30 آئے 40 فلائے، تو اس میں رشتہ دار آ جاتے ہیں، اب ان کو ہاتھ میں سپارے پکڑا دیتے ہیں۔ اب جس نے اپنی ساری زندگی سپارہ نہیں پکڑا، کبھی بچپن میں پڑھا تھا اس کے بعد پکڑا ہی نہیں ہے، اسے کے ہاتھ میں پکڑا دیتے ہیں، اب وہ بس ملال کے ساتھ پڑھ رہا ہوتا ہے، بلکہ بعض اوقات ادھر ادھر بیچارگی کے ساتھ دیکھے کہتے ہیں تم نے پڑھ دیا، تھوڑی یار میرا باقیہ پڑھ دو، یا پھر وہ دو شراکت ہو جاتی ہے اس میں، ایک صفحہ تم پڑھ دو ایک صفحہ میں پڑھتا ہوں۔ یہ زیادہ خطرناک ہے، اگر یہ اس طرف والا صفحہ پڑھ رہا ہے اور یہ اس طرف والا پڑھ رہا ہے، اب پڑھ چکے اگلا کھولا، اب یہ اس نے اگلا والا تو نہیں پڑھا، یہ اس والے صفحے کو پڑھ کر پھر اگلے صفحے پر آیا ہے جو حقیقتاً دوسرا صفحہ ہے۔ اب اس کا مضمون جہاں ختم ہوا، اگر اس سے اگلے صفحے کا مضمون اگر ترتیب سے چلتے تو وہ تو بالکل صحیح تھا کہ یہ صفحہ پھر یہ صفحہ، لیکن یہ صفحے کو چھوڑتا ہے کیونکہ پارٹنر نے پڑھائی اگلے پر آتا ہے۔ اب اس کا مضمون ملائے، اگر خدا نخواستہ اس میں معنی کا فساد پیدا ہوا تو پڑھنے والے کے لیے شدید وبال ہے۔
تو وہ توجہ تو ہوتی نہیں ہے. اچھا پھر بعض کہتے ہیں ہم نے بسم اللہ کا قرآن پڑھا، یہ بس انگلی بسم اللہ الرحمن بسم اللہ الرحمن بسم اللہ الرحمن بسم اللہ، وہ پڑھتے نہیں ہیں. اور کتنی بسم اللہ پڑھیں گے اسے بھی تیز تیز پڑھ کے. خلاصہ کلام یہ ہے کہ جہاں نفوس میں اتنا ملال پیدا ہو رہا ہو، بوجھ سمجھ کے انسان قرآن پڑھے، کیا اس پہ ثواب کا ترتب ہوگا اور کیا میت کو فائدے ہوں گے، اس پہ بھی توجہ کرنی چاہیے. اس لیے یا تو بہت ہی خوش دلی کے ساتھ سب قرآن پڑھیں آ کر، یہ بہت بہتر ہے، ورنہ تھوڑا بہت ذکر اذکار کر کے اصال ثواب کرنے مقصود ہے، اصال ثواب کروائیں. یہ میرا مشورہ ہے، کوئی میں حکم شرع فرض یا واجب کی صورت میں مسلط نہیں کر رہا ہوں، یا مطلب اپنی رائے کو مسلط نہیں کر رہا ہوں. حکم شرع ہوتا تو بہرحال اس کو تو اختیار کرنا ہی پڑتا، لیکن اس پہ توجہ کرنی چاہیے. تو اس لیے امت کی اصلاح کی کوشش ضرور ہونی چاہیے، اس لیے ہم یہ بات عرض کر رہے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک اس میں فرحت ہو اس وقت تک عبادت کرے، پھر جب وہ تھک جائے تو بیٹھ جائے. اس طرح کی کوئی مشقت اختیار کرنے کی حاجت نہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب کریم جو کچھ عرض کیا اس سے سمجھنے، اس پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمایا. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.